گد گدا سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے ناگ دیوتا کی واپسی۔ اس کے مصنف ہیں مقصود علی چودھری۔ زہریلے جانوروں میں سانپ سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کی ہزاروں قسمیں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ ناگ ان سب سے زیادہ زہریلا اور خوفناک ہے۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہیں اور نتنوں سے نکلنے والی ہوا پانی کو کھولا دیتی ہے۔ اوائل عمری میں بھی ایک ایسے ناگ سے دوچار ہو چکا ہوں اور وہ واقعات میری زندگی کے ناقابل فراموش واقعات ہیں۔ میں انہیں نہیں بھلا سکتا، کبھی نہیں۔ عنفوان شباب کا زمانہ تھا۔ میری عمر 17-18 سال کے درمیان تھی۔ رسول پور کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہیں میرا رقبہ تھا اور رہائش بھی۔ ایک روز میں چند چیزیں خریدنے کے لیے قصبے کے قریبی شہر سدھوڑا گیا۔ سدھوڑا اگرچہ کچھ بڑا نہ تھا، تاہم ضرورت کی اشیاء دستیاب ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنے لیے کپڑے اور کچھ دوسرا سامان خریدا۔ واپسی پر میرا ایک دوست عمر مل گیا۔ اس نے مجھے ٹھہرا لیا۔ اسی دوران شام ہو گئی۔ اس کے اصرار کے باوجود میں گھر کے لیے چل پڑا۔ گاؤں سے کچھ دور باہر ایک پرانا کنواں تھا جو اب بند تھا۔ اس کے متعلق طرح طرح کی روایات مشہور تھیں۔ لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی گھبراتے تھے۔ عرصہ دراز سے یہاں ایک سیاہ ناگ دیکھا جا رہا تھا جو اکثر رات کی تاریکی میں نظر آیا کرتا تھا۔ جو ہی میں نے کنویں کو عبور کیا، ایک تیز اور غیر مانوس سیٹی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور روح کی گہرائیوں میں اترتی چلی گئی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، نزدیک و دور کچھ بھی نہیں تھا۔ خوف کی لہر میرے دماغ سے ٹکرائی۔ میں لرز گیا اور ہمت کر کے چل پڑا۔ وہی آواز پھر گونجی۔ اس دفعہ سرسراہٹ بھی سنی جا سکتی تھی۔ سردی کے باوجود میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ کنویں کی شکستہ منڈیر پر ایک سیاہ ناگ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور پھن پر ایک روشن دائرہ تھا۔ سانپوں سے متعلق سنی گئی تمام کہانیاں یکے بعد دیگرے میرے ذہن میں اجاگر ہوئیں اور غائب ہو گئی۔ اس کی نگاہیں میرے جسم میں داخل ہو رہی تھی۔ میں بمشکل اپنی نظریں بچا سکا۔ اس کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش تھی۔ میں چل پڑا۔ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ سیٹی کی آواز بتدریج دور ہو رہی تھی۔ گھر پہنچا تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اہل خانہ کافی پریشان تھے۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، نماز پڑھ کر سونے کے لیے چلا گیا۔ گھر والوں کو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا، وہ خواہ مخواہ پریشان ہوتے۔ رات یوں ہی بیت گئی۔ نیند کا کوسوں پتہ نہیں تھا۔ سانپ کی ہیبت ناک شکل میری آنکھوں کے آگے گردش کرتی رہی تھی۔ صبح اٹھ کر میں نے نماز ادا کی اور کھیتوں کی جانب نکل گیا۔ یہ میرا روز کا دستور تھا۔ اس طرح سیر بھی ہو جایا کرتی اور کھیتوں میں کام کرنے والوں کو ہدایات بھی دے آیا کرتا تھا۔ 10 بجے کے قریب میں گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک باغ سے گزرتے ہوئے ایک شخص اچانک میرے سامنے آ گیا۔ پہلی نظر میں وہ شخص مجھے عجیب سا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں گول اور اندر کو دھنسی ہوئی تھیں۔ چہرے کی رنگت سیاہی مائل مٹیالی تھی اور منہ سختی سے بند تھا۔ میں نے غور کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو اسے دوسرے انسانوں سے ممیز کرتی ہے، لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وہ میرے پیچھے چل رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیوں میں خوفزدہ سا ہو گیا۔ البتہ اس کا اظہار میں نے چہرے کے تاثرات سے نہیں ہونے دیا۔ کچھ دور چل کر میں نے دیکھا تو وہ غائب تھا۔ دور دور تک سنسان خالی کھیت تھے۔ چھپ جانے کے امکانات بھی نہیں تھے۔ میں تیز تیز گھر کی جانب چل دیا۔
رات گہری تاریک تھی، آسمان سیاہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، اس سے سرد ہوا کے جھونکے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ہوا کی سرسراہٹ کے ساتھ میری سماعت سے ویسی ہی سیٹی کی آواز ٹکرائی۔ میں نے سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر جھانکا اور لرز گیا۔ صحن میں ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی۔ ناگ اپنی اصلی شکل میں موجود تھا، اس کے سر پر وہی سنہری شے موجود تھی۔ میں حیرت اور خوف سے اسے تک رہا تھا۔ ایک بار اس نے باہر صحن میں پڑے ہوئے ایک کپڑے پر پھنکار ماری۔ میری آنکھیں خوف سے بند ہو گئیں، سردی کے باوجود جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میں نے سانپوں کو باندھنے والی آیت پڑھی اور باہر صحن میں نکل آیا۔ ناگ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے تلاش کیا، میری زبان پر اس آیت کا ورد تھا، وہ کہیں نظر نہ آیا۔ میں دوبارہ اندر گیا اور لیمپ اٹھا لایا۔ صحن میں راکھ ابھی تک موجود تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے اٹھا کر ٹین کے ڈبے میں بند کر دیا۔ میں نے راکھ اٹھائی بھی ٹین کے ٹکڑے سے تھی۔ راکھ میں سنہری چمک تھی۔ میں نے راکھ کا ڈبہ سنبھال کر رکھ دیا اور سونے کے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی بمشکل 15 منٹ گزرے تھے کہ پھر سیٹی کی آواز گونجی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو ناگ موجود تھا۔ اندھیرے میں ٹمٹماتے ہوئے 2 چراغ اس کا پتہ دے رہے تھے۔ میں نے کھڑکی بند کی اور خاموشی سے ہراساں ہو کر بیٹھ رہا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اس دوران کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں کچھ مطمئن ہو گیا کہ اب اس ناگ نے پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ ویسے میرے ذہن پر خوف کی خفیف سی پرچھائی لرز رہی تھی۔ میں راکھ کا تجزیہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ ایسی راکھ کیمیا کا نسخہ ہوتی ہے۔ میں کسی سے مشورہ کرنا چاہتا تھا، مبادا کہیں ضائع ہو جائے۔ ہمارے گاؤں سے 10-11 میل دور بلخی نامی ایک حکیم رہتا تھا۔ اس کی حکمت، علم و فراست اور بزرگ نفسی کا دور دور شہرہ تھا۔ مذہباً ہندو تھا، مگر 2 وقت بلا ناغہ قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتا تھا اور اس کے بعد گرنتھ کا پاٹھ۔ میں نے ناگ کی پھنکار سے خاکستر ہونے والی راکھ لی اور چل پڑا۔ راستے میں میرا دل خوشی اور خوف کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر دھڑکتا رہا۔ اپنے آگے آگے میں ایک مبہم سی سرسراہٹ سن رہا تھا۔ شام سے قبل میں بلخی صاحب کے دروازے پر پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جو مجھے باغ میں ملا تھا۔ وہی گول گول چمکدار آنکھیں، وہی سیاہی مائل مٹیالہ رنگ۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں اس سے آنکھیں ملاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ میری کوشش کے باوجود نظریں مل گئیں اور پھر میرا جسم مفلوج سا ہو گیا۔ اب نگاہ اٹھانا میرے بس میں نہ تھا۔ حکیم صاحب کوئی نسخہ لکھ رہے تھے۔ نسخے سے فارغ ہو کر اس سے مخاطب ہوئے۔ اس کی نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ میرے جسم میں پھر سے توانائی آ گئی۔ نسخہ لے کر وہ چلا گیا۔ حکیم صاحب میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں خاموش رہا، کیونکہ میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا وہ اس ہستی کی موجودگی میں نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے جب دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حکیم صاحب مسکرائے اور پھر بولے، حیران کیوں ہو؟ آپ تو پہلے بھی اس سے مل چکے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ؟ خیر، آپ آمد کا مقصد بیان کیجئے۔ میں انہی صاحب کے متعلق کچھ معلومات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ناگ کی ایک نایاب قسم ہے۔ جو ناگ اسی نسل کا 100 سال سے زیادہ عمر کو پہنچ جائے، اس میں اپنا آپ تبدیل کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے بے یقینی کا اظہار کیا۔ حکیم صاحب نے کہا، سب کچھ ممکن ہے جناب۔ یہی ناگ میرے پاس 3 سال سے آ رہا ہے۔ میرے والد سانپوں کے متعلق بہترین معلومات رکھتے تھے۔ انہیں دراصل کیمیا گری کا شوق تھا۔ میں چونک پڑا۔ کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ نہیں، وہ اس دریافت میں کامیاب نہیں ہو سکے، البتہ اور بہت سے فوائد ضرور حاصل ہوئے۔
انہوں نے ایسے نسخے دریافت کر لیے تھے جن سے قریب المرگ شخص کو موت کے منہ سے بچایا جا سکے۔ کیمیا کا نسخہ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ وہ ایک خاص جنگلی نایاب بوٹی ہے، اگر ناگ اسے اپنی پھنکار سے خاکستر کر دے تو اس کو چند دیگر اشیاء کے ہمراہ ملا دیا جاتا ہے۔ میں نے جیب سے ڈبیا نکالی اور کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ حکیم صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ کو خدا نے ایک زندگی بچانے کے لیے بھیجا ہے، آئیے آپ کو کرشمہ دکھاؤں۔ حکیم صاحب نے ڈبیا اٹھائی اور چل پڑے۔ میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا۔ دوسرے کمرے میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کی لاش چارپائی پر پڑی تھی۔ اس کے سرہانے 2 سوگوار، ایک مرد اور ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ حکیم صاحب نے انہیں 3 مرغ لانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد مرغ مہیا کر دیے گئے، پھر ان کا قیمہ بنایا گیا۔ قیمے میں وہی صفوف ملا کر رکھ دیا۔ لڑکی کے سر کے بال مونڈ کر نشتر لگائے گئے۔ زخموں سے کوئی چیز خارج نہیں ہوئی۔ ایک مرغ کا قیمہ لڑکی کے سر پر پوت دیا گیا۔ 5 منٹ کے اندر اندر قیمہ سیاہ ہو گیا۔ پھر دوسرے مرغ کا قیمہ سر پر رکھا گیا، اس کا بھی یہی حشر ہوا، البتہ رنگ سیاہ نہیں بلکہ سیاہی مائل ہوا۔ تیسرے مرغ کا قیمہ 10 منٹ تک رکھا گیا، اس میں بس ہلکی سی سیاہی آئی۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے آنکھیں کھول دیں۔ میرے استفسار پر انہوں نے مرض کے متعلق تفصیلی معلومات بہم پہنچائیں۔ رات میں حکیم صاحب کے پاس رہا، کافی دیر تک ناگ اور اس کے انسانی روپ کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ ناگ جب انسانی روپ میں ہوتا ہے آنکھیں نہیں جھپکتا اور نہ بولتے وقت منہ کھولتا ہے۔ میں نے انہیں گزشتہ تمام واقعات و حالات تفصیل سے بیان کیے۔ انہوں نے کہا، یہ ناگ فطرتاً شریف ہے، ویسے تمہارے ساتھ اس کا رویہ بے ضرر ہے، اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں صبح سویرے نماز سے فارغ ہو کر گھر کے لیے چل پڑا۔ میرا ذہن مختلف اور متضاد خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ میں ابھی 2 میل کا سفر طے کر پایا تھا کہ میرا ذہن منجمد سا ہو گیا، سر بھاری لگنے لگا۔ چند ثانیے بعد میرے برابر وہی شخص چل رہا تھا، اس کے پاؤں کی آہٹ قطعی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں چلتا رہا۔ ایک بار میرے ذہن کو جھٹکا سا لگا اور میں نے گھوم کر دیکھا تو وہ شخص غائب تھا، البتہ پگڈنڈی پر ایک سنہری کڑا پڑا ہوا تھا۔ میں نے سوچا شاید ناگ نے یہ روپ دھار لیا، مگر نہیں، میرے ذہن نے اس کی تردید کر دی۔ میں نے آگے بڑھ کر کڑا اٹھا لیا۔ اس کا وزن 5 تولے کے قریب تھا اور یہ خالص سونے کا تھا۔ میں گھر آ گیا۔ میرے ذہن سے وہ بوجھ اتر گیا جو اکثر مسلط رہتا تھا۔ اب میں پھر عام حالت میں آ گیا تھا۔ میں ناگ کا منتظر رہا مگر وہ نہیں ملا۔ 1 سال کا طویل عرصہ گزر گیا۔ میں کسی قدر اس واقعے کو فراموش کر بیٹھا، البتہ کبھی کبھی ذہن اس واقعے کے متعلق سوچنے پر مجبور ہو جاتا۔ موسم سرما کی ایک خوشگوار دوپہر تھی۔ چمکیلی دھوپ اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہی تھی۔ میں بعد دوپہر چارے کی گٹھڑی اٹھائے گھر آ رہا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے سیٹی کی سی آواز سنی۔ میں چلتا رہا، 2 بارہ حتیٰ کہ 3 بارہ سنائی دی اور میں گھوم کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ نزدیک و دور کوئی نہیں تھا، صرف ایک بوڑھی عورت سر پر اپلوں کی ٹوکری اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا، بھلا یہ بوڑھی عورت کیوں سیٹی بجاتی ہے؟ میں چل پڑا۔ سیٹی کی آواز میرے قریب سنائی دی، اب کی بار قدرے تیز تھی۔ میرے ذہن کے تاریک گوشے روشن ہو گئے۔ آواز ناگ کی تھی جو کچھ دور جھاڑیوں کی اوٹ میں پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ میری پیشانی عرق آلود ہو گئی، میں رک گیا۔ میں اس سے بے رخی برت کر اس کو اپنا دشمن نہیں بنانا چاہتا تھا۔ خوش آمدید دوست، میں نے فطری خوف کو دبا کر بلند آواز میں کہا۔ خوش آمدید۔ میرے ذہن کے پردے پر یہ الفاظ کانوں کے توسط کے بغیر پہنچے۔
میرے خیال میں یہ ٹیلی پیتھی کا کرشمہ تھا۔ اس کے بعد نہ کوئی آواز آئی اور نہ ہی ناگ نظر آیا۔ گاؤں پہنچنے پر پتہ چلا کہ وہ مجھ سے پہلے پہنچ چکا ہے۔ گلی کے موڑ پر وہی شخص کھڑا تھا جو اس سے پہلے بھی کئی بار مل چکا تھا۔ 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کی شکل ویسی تھی، بالکل ویسی۔ میں قریب سے گزر گیا۔ دوسری صبح ہمارے لیے بے حد پریشان کن تھی۔ ارد گرد کے قصبات سے بلوے کی خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ ملک تقسیم ہو رہا تھا۔ ویسے ہمیں یقین تھا کہ ہمارے گاؤں میں فساد نہیں ہوگا۔ ہندو، سکھ، مسلمان سب ایک دوسرے کے دوست، غمگسار اور ہمدرد تھے، اکٹھے رہتے۔ عرصہ بیت گیا تھا۔ ہمارے گاؤں کے سکھ رات سے غائب تھے۔ دن بخیر و عافیت گزر گیا۔ آدھی رات کے قریب اطلاع ملی کہ سکھوں کا ایک جتھا ادھر آ رہا ہے۔ گاؤں کے مسلمان اکٹھے ہو گئے اور تحفظ کے متعلق سوچنے لگے۔ جو اسلحہ جسے مل سکا لے کر حفاظت کے لیے تیار ہو گیا۔ سکھوں نے ایک بوڑھے اور جوان کو قتل کیا اور پھر فساد کی آگ بھڑک اٹھی۔ میں رات کی تاریکی میں اہل خانہ کے ہمراہ نکل کھڑا ہوا۔ میرے پاس کچھ نقدی، زیورات اور کھانے کا معمولی سامان تھا۔ ہمارے عقب میں ہندوؤں کا مکان تھا۔ میں ان کے گھر سے اتر کر جنگل میں نکل گیا۔ ہندو گھرانہ میرا کافی مقروض تھا، شاید انہوں نے اسی لیے مجھے نکل جانے میں مدد دی تھی۔ رات کی تاریکی میں انجانی منزل کی سمت رواں، بس ایک موہوم امید کے سہارے آگے بڑھ رہا تھا۔ پورے کنبے میں صرف میں ہی نوجوان مرد تھا۔ 2 چھوٹے بھائی تھے جن کی عمریں بتدریج 7 اور 11 سال کی تھی۔ ایک بہن تھی جس کو اس وقت مصلحتاً مردانہ کپڑے پہنا دیے گئے تھے۔ میں ابھی بمشکل 2 میل کا سفر طے کر پایا تھا کہ اچانک عقب سے سکھوں کا جتھا نمودار ہوا۔ وہ سب کے سب مسلح تھے۔ میں ڈر گیا۔ موت آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگی۔ انہوں نے کہا کہ مال و متاع شرافت سے نکال دو تو ہم تمہاری جان نہیں لیں گے۔ میرے پاس 3000 روپے نقد اور بقیہ زیورات تھے جن کی مالیت بھی کم و بیش اتنی ہی تھی۔ میری حالت بہت خراب تھی اور مجھ سے زیادہ دوسرے قافلے والوں کی۔ میں شش و پنج میں تھا کہ اچانک سیٹی کی ہیبت ناک گونج سنائی دی۔ سکھ اس طرف متوجہ ہو گئے۔ سامنے سیاہ ناگ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ سکھ بدحواس ہو گئے۔ ناگ کی آنکھوں میں آج سفاکانہ چمک تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے 2 سکھ گر پڑے اور بقیہ بھاگ نکلے۔ ناگ آگے بڑھا اور سکھوں کے چہرے ایک پھنکار ہی میں سیاہ کر دیے۔ فضا میں گوشت کے جلنے کی بدبو پھیل گئی۔ ناگ غائب ہو گیا۔ میں ششدر رہ گیا۔ اس راستے پر چلتے رہو۔ میرے ذہن سے براہ راست یہ الفاظ ٹکرائے۔ میں چل پڑا۔ اہل خانہ اب اور بھی پریشان تھے۔ ناگ والے واقعے نے انہیں اور بھی بدحواس کر دیا تھا۔ مسلسل چلتے رہنے سے ہمارے پاؤں دکھنے لگے، ٹانگوں میں درد ہونے لگا۔ طلوع سورج سے قبل ہم ایک دوسرے قافلے سے جا ملے جو لاہور جا رہا تھا۔ ہم ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ قافلہ براڑہ کے اسٹیشن پر رکا۔ یہاں سے گاڑی پکڑنی تھی۔ 2 دن ہم نے آرام کیا۔ تیسرے روز رات کی تاریکی میں میرے ذہن کے پردے پر خیالات کا عکس پڑا جو بلا شبہ ناگ دیوتا کے تھے۔ قافلے سے علیحدہ ہو کر چلو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ویسے یہ سمجھنا میرے لیے مشکل تھا کہ قافلے سے علیحدہ ہو کر چلنا کہاں کی دانش مندی ہے۔ ہم پھر ایک خطرناک راستے پر چل دیے۔ دوسرے روز ہمیں ایک جیپ میں جگہ مل گئی جسے میں نے ناگ کا اشارہ ملنے پر روک لیا تھا۔ اس میں ایک انگریز اور اس کی نوجوان بیوی سوار تھی۔ ان کے نام جو کہ بعد میں معلوم ہوا مسٹر جان رابرٹ اور مسز رابرٹ تھے۔ انہوں نے ہمیں سوار کر لیا اور نہایت ہمدردی سے پیش آئے۔ جیپ سٹارٹ ہو گئی۔ انہوں نے ہمیں اپنی تھرموس سے چائے دی اور کھانے کے لیے بسکٹ۔ 2 جگہ ان کے ہمراہ ہم نے قیام کیا۔
تیسرے روز انہوں نے ہمیں ایک جگہ اتار دیا۔ میں نے ان سے کرائے کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا۔ ہمارا سفر پھر پیدل شروع ہو گیا۔ میں ناگ کی موجودگی کا احساس کر رہا تھا، میرا ذہن اس کے قابو میں تھا۔ راستے میں ہم نے لاشیں دیکھیں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی لاشیں۔ خون پانی کی طرح ارزاں تھا۔ ہم چھپ کر راستہ طے کرتے رہے۔ راہ کا انتخاب ناگ نے کیا۔ میں علاقے سے قطعی ناواقف تھا۔ ہدایات ٹیلی پیتھی کے طریقے سے مجھ تک پہنچ رہی تھی۔ واہگہ کی سرحد پر ایک بار پھر ہم مصیبت میں گر گئے۔ ایک گورے نے ہمیں ریوالور کی زد میں لے لیا۔ اسے شاید ہمارے پاس رقم اور زیورات کا احساس ہو گیا تھا۔ میں کسی کرشمے کا منتظر رہا۔ ایک چیخ فضا میں گونجی، سیٹی نما چیخ۔ میں نے گھوم کر دیکھا، میرے پیچھے ناگ انسانی شکل میں موجود تھا۔ اس کی آنکھیں گورے کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور قوت نے گورے کو مفلوج کر دیا۔ اٹھا ہوا ہاتھ گر گیا اور پھر وہ خود بھی گر پڑا۔ ایک بار پھر وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا جو جنگل میں دیکھ چکا تھا۔ جلے ہوئے گوشت کی بدبو نے فضا کو متعفن کر دیا۔ دوسرے روز ہم لاہور میں تھے، روشنیوں کے شہر میں۔ ناگ دیوتا نے مجھے الوداع کہا۔ اس کے ہاتھوں میں خلوص کی حرارت تھی۔ جتنی دیر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رہا، اس کا منہ دوسری طرف رہا۔ پھر ایک انمول شے میری جانب بڑھائی اور ہدایت کی کہ اس کا تذکرہ کبھی کسی سے نہ کرنا۔ اس کی یہ ہدایت بھی ذہن ہی سے ٹکرائی تھی، ورنہ میرے کان اس سے آشنا ہوئے تھے اور نہ اس کے لب ہلے تھے۔ میں نے اس سے یہاں رہنے کی خواہش ظاہر کی، جس کا جواب میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ میں اپنے آبائی غار کو نہیں چھوڑ سکتا، اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے دوست کے فرض کو نبھایا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک سوال نے جنم لیا، تم نے مجھے ہی کیوں دوستی کے لیے منتخب کیا؟ اس کے جواب نے مجھے پھر سے محو حیرت کر دیا۔ تم میں ذہنی طور پر خیالات پڑھنے کی قوت موجود تھی۔ اچھا، خدا حافظ۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تشکر، احسان مندی، جدائی اور مفارقت کے آنسو۔ میں 2 سال لاہور میں رہا، اس کے بعد ملتان آ گیا اور ملتان سے موجودہ جگہ۔ یہی میری زمین ہے اور یہی مکان۔ زندگی میں ایک خلا ہے، انجانا خلا، شاید دوست کے بچھڑنے کا، جس نے میری اور میرے خاندان کی زندگی بچائی۔ اس کی وہ انمول شے میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے، لیکن ڈر رہا ہوں کہ اس مضمون میں اس کا راز بتا کر میں نے غلطی نہ کر دی ہو۔ اس کہانی کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، اکتوبر سن 1964۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔